خیبر میں یہودی رہتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک یہودی مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ تورات میں اس جرم کی سزا یہ تھی کہ دونوں کو سنگسار کر دیا جائے۔ مجرم چونکہ بڑے گھرانوں سے تھے، اس لیے یہودی جو علماء تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سنگسار نہ کیا جائے کیونکہ یہ بڑے خاندان کے ہیں۔ تو علماء یہود نے کہا، یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس میں رجم یعنی سنگسار والی سزا نہیں ہے۔ ہم قبیلہ بنی قریظہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہ یہودیوں کا قبیلہ جو مدینہ شریف میں تھا، ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس جرم کی سزا دریافت کریں گے۔ اگر انہوں نے فرمایا کہ کوڑے لگاؤ تو ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنگسار کرو تو ہم ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس تجویز پر یہودی علماء متفق ہو گئے اور وہ دونوں زانیوں کو لے کر مدینہ شریف آ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ کیا اور مدینہ کے یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور کنانہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سزا دریافت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر عمل کرو گے؟ وہ دونوں یہودی بولے، کیوں نہیں، یقیناً ضرور کریں گے۔ انہوں نے اقرار کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سنگساری کا حکم لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ دونوں کو سنگسار کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر یہودیوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ پہلے یہ بات آپس میں طے کر چکے تھے کہ ہم انکار کریں گے اگر سنگساری کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی۔ اب یہاں پر یہودی کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں یہ حکم ہے کہ دونوں کو 40 کوڑے لگا کر ان کا منہ کالا کر دیا جائے، پھر انہیں گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر کے چکر لگوائے جائیں۔ تو جب یہودیوں نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں۔ مدینہ میں ایک بندہ ہے جو یہودی عالم ہے، اس کا نام ہے ابن سوریہ۔ وہ ایک راہب ہے، وہ روئے زمین پر اس وقت تورات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس صورت میں زانیوں کو سزا کوڑے نہیں بلکہ سنگسار کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا، کیا تم میں ایسا نوجوان موجود ہے جس کا جسم سفید ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور جس کا نام ابن سوریہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہودیوں نے کہا، جی ہاں، وہ تو تورات کا بہت بڑا عالم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کو ثالث بنا لیں تو کیا تم لوگ اس کا فیصلہ مان لو گے؟ یہودی اس کی ثالثی پر متفق ہو گئے۔ ابن سوریہ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوان ابن سوریہ تم ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس وقت
روئے زمین پر تم سے بڑا تورات کا عالم کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی اور فرمایا، میرے اور یہود کے درمیان ثالث بننا پسند کرو گے؟ تو ابن سوریہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ ابن سوریہ نے جب ثالثی پر آمادگی ظاہر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور تم پر من سلوہ اتارا، اپنے بیان میں جھوٹ سے کام نہیں لوگے، قسم اٹھا کر کہو۔ ابن سوریہ نے قسم اٹھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تورات میں ان زنا کاروں پر کیا حد ہے جو دونوں شادی شدہ ہوں؟ اب یہاں پر وہ ابن سوریہ بول پڑا۔ وہ کہتا ہے، اگر میں نے اتنا بڑا حلف نہ اٹھایا ہوتا تو میں تورات کے حکم میں تحریف کر دیتا، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کیا حکم ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 گواہ شہادت دے دیں تو ابن سوریہ، قرآن کا حکم یہ ہے کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ ابن سوریہ نے یہ بات سنی تو بول پڑا، رب موسیٰ کی قسم، تورات میں بھی یہی حکم ہے، لیکن علماء یہود ہمیشہ بڑوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کوڑوں کی سزا سنا دیتے ہیں۔ ابن سوریہ کی حق گوئی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور کنانہ بن مالک سے فرمایا، اب تم تورات اور قرآن پاک کے فیصلہ پر عمل کرو۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو زناکار تھے دونوں کو مسجد کے دروازے کے سامنے سنگسار کر دیا گیا، اور یہودیوں کا سب سے بڑا راہب ابن سوریہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان شادی شدہ جوڑے کی جو زناکار تھے سزا کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے فرشتے حاضر خدمت ہوتے تھے۔ تو یہی حالت تمام نبیوں کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا کہ زناکاروں کو جو شادی شدہ ہوں ان کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا۔ آج دیکھیں دنیا میں کسی ملک میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور زنا کرتے ہیں، تو ان کی سزا بھی یہی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سنگسار کر دیا جائے۔ اور یہ سزا، یہ دنیا کی سزا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ بندہ آخرت میں زنا کی سزا سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کو سزا شریعت کے مطابق مل گئی تو آخرت میں اس کو اب اس کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر بندہ وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ ایسی سزا وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے سزا تیار ہے۔ تو ایسے لوگ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اسلام کا نظام ہی نہیں ہے کسی ملک میں بھی۔ اگر سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو وہ نظام صرف وہ دوسرے غریب لوگوں کے لیے ہے، اور جو حکمران ہیں ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے پوری دنیا میں اسلامی نظام کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پیدا فرمائے
اور جو اسلام کا صحیح نظام دنیا میں کسی ایک ملک میں قائم کرے تو پھر اس کی مثال سارے مسلمان ملک لے کر اسلام کا نظام لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنے ملکوں کو جنت کا گہوارہ بنائیں۔ آمین۔